اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کثیرا۔ جی دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی طارق ملک۔ دوستو، آج میں چاہتا تھا کہ آپ کو اپنا ایک کالم سٹی میگ جس میں لکھتا ہوں وہ کالم میں سنوا دوں، کیونکہ حالات تب بھی ویسے ہی تھے جیسے آج ہیں۔ کچھ نہیں بدلا، بلکہ کچھ معاملات زیادہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کالم 2008 میں لکھا گیا تھا، 16 سے 30 تک اس کی ڈیٹ تھی، 2008، اور یہ مہینہ تھا جناب سپتمبر کا۔ عرض کیا نا میں نے کہ حالات تب بھی ایسے ہی تھے جیسے تب تھے۔ آغاز کرتا ہوں اس کالم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالم کا نام ہے عنوان ہے جائے تو جائے کہاں۔ پیارے قارئین، اس کالم کا موضوع کمزوروں، لاچاروں، بے بسوں اور بے کسوں کی مجبوریوں کی علامت اور حکومتی ایوانوں میں کروڑوں عوام کی نمائندگی کرنے والوں کی روایتی بے حسی کا وہ نشان ہے جو گزشتہ 75 برسوں سے اپنے پھیلاؤ کو ایک تناؤ میں تبدیل کرتا جا رہا ہے۔ آوے یاوے کے نعرے کو ڈھول کی تھاپ اور بھنگڑے کے ساتھ پیش کرنے والے بھی اب مغموم اور تفکرات کے سمندر میں غوطہ زن ہیں۔ ذہن معوف ہو رہے ہیں۔ بھوک نے بدکاری، بدحالی کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ کرائم کو بھی جنم دے دیا ہے۔ اس کے بھی خوبصورت تحفے عوام کی جھولیوں میں ڈال دیے ہیں۔ ماؤں نے بچوں کو بیچنا شروع کر دیا ہے، ان کی تجارت شروع کر دی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے بازاروں کا رخ کر رہی ہے۔ صبح گھر سے نکلنے والا اس دعا کے ساتھ نکلتا ہے کہ اے اللہ، میں جیتے جی شام کو گھر واپس آ جاؤں۔ مہنگائی لمحہ بے لمحہ عروج کا سفر طے کر رہی ہے۔ کنزیومر کورٹس کے متعلق عوام کو آگاہیاں درکار ہیں، مگر کیا فائدہ؟ اب تو یوٹیلٹی اسٹور والے بھی روز بروز نئی قیمتوں کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ تو پھر کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ اس مہنگائی کا حل کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے اس مہنگائی کا حل؟ کس سے پوچھا جائے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ ایک عاقل سے ملاقات ہوئی میری، ایک عاقل سے، تو کھوکھلے کہے اور زہریلی ہنسی کے ساتھ گویا ہوئے فرمانے لگے، مجھے سچ کہنے کی بیماری ہے اور شاعری سے بھی کچھ شغف ہے۔ اپنے کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بدنظمی نے جنم دیا بیکاری کو، ناداری نے بیچ دیا خودداری کو، اور ہر چہرہ کیوں زرد کسی نے کب سوچا، اٹھا جب جنازہ شاید تب سوچا، اور وعدے طفل تسلی فوٹو اخباری، نمبر لٹکاتے ہیں جھوٹے درباری، اور وقت ملے تو کان لگا کر چین سنو، وقت ملے تو کان لگا کر چین سنو، ممکن کیسے تم تو ہر دم چین سنو، اور اگلن اترن کھانا اور لباس بنی، بھوک مایوسی ذلت ہی میراث بنی، اور بھیس بدل کر پہنچو جان بازاروں میں، بھیس بدل کر پہنچو جان بازاروں میں، خالی پیٹ ہے ننگے جسم نظاروں میں، اور جب جب ایک ایک گھر بنے گا قبرستان، فخر سے کہنا پاکستان پاکستان پاکستان۔ اور میں زمین پر نظریں گاڑے
یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ضمیر زندہ ہوں تو دل، دماغ، آنکھیں اور زبان سچ بولتے، سچ اور سچ کہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہنے کے لیے نظریں اٹھائی ہی تھیں، لب کھولے ہی تھے، مگر میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہ سر جھکائے چلے جا رہے تھے۔ پھر میری آنکھوں کو ایک اور منظر سے آشنائی ہوئی۔ کوڑے کے ڈھیر پر کسی گھریلو ملازم نے 2 عدد گٹھریاں پھینکی۔ دوسرے ہی لمحے ایک عورت اور اس کی 6 سال کی بچی ان گٹھریوں کو کھول کر اپنی اپنی پسند کے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے دیکھا عورت کی آنکھوں میں نمی اور بچی کی نظروں میں چمک تھی۔ کچھ دیر کے بعد منظر بدلا۔ گھریلو ملازم وہی تھا، مگر اب اس کے ہاتھ کا سامان بدل چکا تھا۔ عورت اور اس کی بچی فری شاپنگ کر کے جا چکی تھی، مگر ان کی جگہ اب 2، 3، 8، 10 برس کے بچوں نے لے لی تھی۔ وہ کون تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ علم نہیں ہے کچھ، مگر ان کے پاؤں جوتوں سے فارغ اور لباس پھٹے پرانے اور خاک آلودہ تھے۔ جو ہی اس گھریلو ملازم نے بوری کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینکا تو تینوں بچے اس طرح سے آگے بڑھے کہ جیسے انہیں کسی خزانے کی اطلاع مل گئی ہو، پتہ مل گیا ہو۔ اس طرح وہ بھاگے۔ اور بوری کو کھولتے ہی تینوں بچے اپنی اپنی پسند کے سیب نکالنے میں مصروف ہو گئے، اور پھر خون کے آنسو رلاتا ایک اور منظر۔ وہ تینوں بچے وہ سیب کھا رہے تھے جو کوڑے کے ڈھیر پر صرف اس لیے پھینکے گئے تھے کہ اب وہ سیب نہیں، سیب کا ملیدہ بن چکے تھے۔ پیارے قارئین، آئیے آپ کو کچھ اور مناظر کا تعارف بھی دیتا جاؤں۔ یہ ایک شادی ہال کا منظر ہے۔ بارات کاروں کا ہجوم لیے جو ہی پہنچی تو براتیوں کے اترتے ہی غریبوں، بدحالوں، بے بسوں کا یم غفیر براتیوں سے خیرات کا طلبگار ہوا۔ کچھ کو دھکے، بہتوں کو گالیاں اور کچھ کو نفرتوں سے نوازا گیا۔ ہال میں داخل ہونے سے پہلے فرینڈلی فائرنگ کی گئی۔ سلسلہ اس کا فرینڈلی فائرنگ کا شروع ہو گیا اور ایک بہت بڑی رقم کو ٹھا میں ضائع کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ پولیس کی گاڑی شادی ہال کے باہر کھڑی تھی اور ملازم مشروبات سے مستفید ہو رہے تھے۔ مانگنے والوں کے ہجوم کو دیکھ کر ایسے محسوس ہوا مجھے جیسے آدھی قوم اب اس حال میں پہنچ چکی ہے کہ اسے خطے غربت سے کئی ہزار میل نیچے کہا جا سکتا ہے۔ آئیے ایک اور منظر دکھاتا ہوں آپ کو۔ آصف ناشتے میں مصروف تھا کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ پتہ چلا کہ بجلی کا بل آیا ہے۔ آصف نے بل پکڑا، وصول کیا، اور جب اس کی نظر اس رقم کی طرف گئی تو اسے پتہ چلا کہ بل کی رقم روپے اتنے زیادہ ہیں جنہیں ادا کرنا مشکل نہیں، ناممکن بھی نظر آ رہا تھا۔ آصف نے اپنے گھر کا جو سامان تھا پڑا ہوا اس کی طرف نظر دوڑائی اور ایک جگہ آ کر اس کی نظر ٹک گئی
اس مشین کو فریج کہتے ہیں، جو پچھلے ہی ماہ اس نے خریدی تھی، اس کی قسطیں پوری کی تھی۔ اچھا یاد رکھیے، یہ قسطوں کا کاروبار بھی بڑا عجیب ہو گیا۔ پٹھانوں نے شروع کیا، پنجابیوں نے اڈاپٹ کر لیا، اس کے بعد پوری قوم نے اڈاپٹ کر لیا، پوری قوم اسی کام میں لگی، اور بہت سے عالم دین، ماشاء اللہ بہت سے عالم دین نے اسے درست کاروبار قرار دیا ہے۔ اب رجوع کرنا ہے تو قرآن مجید سے رجوع کر سکتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے۔ پیارے قارئین، اب ایک آخری منظر آپ کو دکھا کر آپ سے رخصت چاہوں گا، اجازت چاہوں گا۔ یہ منظر ایک قومی اخبار کے پہلے صفحے پر موجود اس تصویر کا ہے جس میں 5 عدد کفن پوش لاشیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس تصویر میں موجودہ لاشیں ایک ماں اور اس کے 4 بچوں کی ہیں، جو غربت کی اس 2 دھاری تلوار کا شکار ہوئے جو آج ہم سب کے سروں پر لٹک رہی ہے ایک تسلسل کے ساتھ۔ کیپشن میں لکھا ہے، تصویر کے نیچے تحریر ہے کہ یہ اس ماں کے 4 بچوں کی لاشیں ہیں جس نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بچوں کو زہر دے دیا اور خود بھی اس زہر کا شکار ہو گئی۔ پیارے قارئین، میں نے کچھ مناظر کا تعارف آپ کو دے دیا۔ ایسے کئی مناظر روزانہ ہم عوام دیکھتے ہیں، لیکن یہ مناظر صرف ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ مناظر حکومتی کارندوں اور سیاسی پارٹیوں کے ان کارکنوں کو نظر کیوں نہیں آتے جن کے لیڈر آج مسند اقتدار پر براجمان ہیں؟ ہماری آنکھیں کھلی اور ان کی بند کیوں ہیں؟ ہماری آنکھیں کھلی اور ان کی بند کیوں ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب نہ کل ملا تھا، نہ آج ملنے کی کوئی امید ہے۔ یہاں آپ کے لیے قرآن حکیم کی اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم پیش کرنا بھی فرض سمجھتا ہوں جس میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ جیسی عوام ہوگی میں ویسے ہی حاکم مسلط کروں گا۔ تو قصور کس کا ہے؟ میرا، آپ کا، یا پھر ان کا؟ یہ آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں، اور یقین کریں کہ ہم پوری قوم صرف سوچتے ہیں، بس، اور کچھ نہیں کرتے، صرف سوچتے، عمل نہیں کرتے۔ عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔